الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج کا جو میرا بات رکھنے جا رہا ہوں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تواضع اور انکساری ہے۔ خلیفہ اول جو پہلا خلیفہ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے تک محلہ والوں کی بکریوں کا دودھ دہا کرتے تھے۔ جب اب خلیفہ بن گئے تو محلہ کی ایک بچی نے کہا، اب ابو بکر ہمارے جانوروں کا دودھ کہاں نکالیں گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اب بھی تمہارے لیے دودھ دہا کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری نئی مصروفیت میرے کسی سابقہ اخلاق میں کوئی تبدیلی نہ کرے گی۔ چنانچہ آپ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود جو محلہ والوں کے لیے دودھ دہا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تواضع۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اب امیر المؤمنین ہونے کے باوجود ان کا جبہ استعمال کرتے تھے جس میں چمڑے کے پیبند لگے ہوتے تھے، اور اپنے کندھے پر کوڑا رکھے خود بازار میں گھومتے اور لوگوں کی غلطیوں پر سرزنش فرماتے، اور اگر کہیں کھجور کی گٹھلیاں یا سوت وغیرہ پڑا ہوا ملتا تو اسے اٹھا لیتے اور کسی گھر میں ڈال دیتے تاکہ وہ گھر والے اس سے فائدہ اٹھائے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ اپنے کندھے پر مشک اٹھائے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے تعجب پر آپ نے فرمایا، میں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے ایسا کیا کیونکہ مجھے عجب کا شبہ ہو گیا تھا۔ اسبغ ابن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے خود سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ میں گوشت اور دائیں ہاتھ میں کوڑا اٹھائے ہوئے بازار سے گزر کر اپنے دولت خانہ تشریف لے گئے، یعنی امیر المؤمنین ہونے کے باوجود ضرورت کی چیز ہاتھ میں لے کر چلنے میں کوئی عار محسوس نہ فرمائی۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب ملک شام تشریف لے گئے تو راستہ میں ایک نہر عبور کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے تکلف اپنی سواری سے اتر گئے اور منہ سے اتر کر ہاتھ میں لے لیے اور اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ کر نہر سے پار ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتے ہیں، امیر المؤمنین آج تو آپ نے بڑا حیرت ناک عمل کیا، یعنی یہاں تک کہ باشندے تو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ملک کا بادشاہ اس طرح نہر کو پار کرے۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سینے پر انگلی چبوتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابو عبیدہ، کاش کوئی اور یہ بات کہتا، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں میں سب سے کمتر اور ذلیل تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین اسلام کے ذریعے عزت بخشی، پھر اب اسلام کے علاوہ میں اپنی عزت کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تواضع۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مسجد نبوی میں بے تکلف آرام کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ بے تکلف آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب آپ وہاں سے اٹھے تو صحن کی کنکریوں کے نشانات آپ کے بدن پر ہوتے تھے،
تو ہم ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے امیر المومنین۔